فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. معرفت رسالت کے عنوان سے رسولوں کی تعلیمات اور ان کی انسانی زندگی میں جو اہمیت ہے ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے. یہ صرف ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک میں نے آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ صرف یہ ایک ہی حصہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس پہ غور و غوص کر لے تو وہ یہ سمجھے گا کہ آخرت کی نجات تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ہمیں رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے. میں آپ کے سامنے ربط رکھ رہا تھا ان آیات کا. پچھلے دونوں تینوں دروس کے اندر ہم نے ان ربط کو دیکھ رہے تھے. بڑا کمال ہے، ایک انسان کی عقل نہیں جا سکتی کہ کیسے یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن آج اس ربط کے علاوہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، وقت ملے گا تو اس کے ساتھ جوڑ کے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ جو جذباتی رشتے ہوتے ہیں، انسان کسی مفلس غریب مظلوم کو پالے اور اس کے لیے اس میں ترس کا رحم کا پہلو آ جائے، تو یہ ایک جذباتی رشتہ ہے. یہ رشتہ اگلے 5 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے، اور یہ رشتہ نہ ختم ہونے کو زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی پائیداری نہیں ہے. جنگوں کے نتیجے میں جیسے کہ پچھلے 2 دروس پہلے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی، آبادی کا بڑھنا. اگر ہم مثال کے طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ جی زیادہ بچے پیدا ہونے اس کے وسائل کے اوپر کو دباؤ ہوتا ہے اور فلاں ہو رہی ہو، میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے یہ بات. جنگوں کے نتیجے میں سب برابر ہو جاتا ہے، لاکھوں انسان مار دیے جاتے ہیں، وباؤں کے نتیجے میں ہزاروں انسان مار دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. دوبارہ سے آبادی اپنی سمت چلنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جنگوں کے نتیجے میں بڑی تعداد کے اندر عورتیں بیوہ ہوتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے، ان کو ان کے لوگ پالتے تھے، اور وہ پالنا جس نیت کے اوپر ہوتا تھا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تاریخ کا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ اپنے لیے مزید سپاہی بناتے تھے،
ان بچوں کے نتیجے میں وہ اپنے لیے مزدور پیدا کرتے تھے، وہ اپنے لیے خادم پیدا کرتے تھے، غلام. گویا کہ ان بچوں کی، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالتے وقت جو یعنی کہ اس آدمی یعنی کہ جو کنویں سے نکال لیا، اس کی نیت تھی پیچھے، وہ یہ تھی کہ میں اس کو غلاموں کے بازار میں بیچ دوں. جس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بچہ جس کا کوئی بھی ولی وارث نہیں ہے اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور کوئی تصور ہی نہیں تھا. کیونکہ اگر اور کوئی تصور ہوتا تو اس کو اس بات کا ڈر ہوتا کہ میں اس بچے کو لے کے جیسے ہی غلاموں کے بازار میں جاؤں گا، ہیومن رائٹس کا ایک طبقہ کھڑا ہوگا اور میرے خلاف موم بتیاں لے کر ایک چوک پہ بیٹھ جائے گا. کیونکہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. جبھی تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے اس نے وہ لے گیا اپنے قافلے میں اور لے آ کے اس نے بیچ بھی دیا. اسی طریقے سے جب عزیز مصر نے خریدا اور وہ اپنی بیوی کے پاس جب وہ لے کر پہنچتا ہے تو آپ پڑھیں سورہ یوسف کے اندر کہ وہ اپنی بیوی کو یہ جملہ بولتا ہے کہ اس کو بڑے ہی طریقے سے رکھنا، یا تو ہم اس کو، میں نے بتایا تھا سورہ یوسف میں صاحب اولاد نہیں تھا اور نہ ہی اس کو اولاد ہو سکتی تھی، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور اگر اس لائق نہیں ہو سکا تو ہمارا خادم بن کر رہے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک وزیر کا بیٹا ہے، اس پہ آدھی دنیا کی نظر ہے. یعنی کہ وزیر کا بیٹا کہہ رہا ہوں کہ ایک وزیر کے گھر میں ایک بچہ ہے، اس کے اوپر آدھی دنیا کی نظر ہوگی. اس کو تو لازمی بات ہے اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر میں کسی معصوم بچے کو غلام بنانے کا سوچوں بھی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. نہیں سمجھ رہے بات؟ اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا کہ ایک بچہ یتیم ہے، اس کو کوئی جذباتی اعتبار سے کوئی اس کو پالنا شروع ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا. حالانکہ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ مذاہب تو شروع دن سے ہی ہے نا. دیکھیں دین بگڑ کے مذہب بنتا ہے، دین بگڑا مذہب بن گیا، دین بگڑا مذہب بن گیا. آپ سمجھیں کہ وہ جو قدیم مصر میں ان کے بھی ظاہر ایک تہذیب و تمدن تو تھا نا ان کا بھی، لیکن یتیم کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یتیم بس اس کام آئے گا. پھر یہاں تک کہ آپ دیکھیں قرآن بتاتا ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیلی تعصب کے اندر یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ان کے سارے جوان مطلب لڑنے کے لائق عمر سے لے کے جب تک وہ لڑ سکنے کی عمر تک کا ہوتا ہے ہر آدمی ان کا قتل کر دو، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا. لڑنے کی عمر کو پہنچ جانے والے بچے سے لے کر جب تک وہ لڑ سکتا ہے نا اس عمر تک کا جو بھی آدمی ہے سب کو قتل کر دو. اب ظاہر ہے جو چھوٹے بچے، جو چھوٹی عمر کے بچے، وہ کون تھے؟ وہ بچے تھے. ان بچوں کا کیا کیا گیا؟ انہیں غلام بنایا گیا. اور ایسا کوئی دنیا میں فرعون کو ملامت کرنے والا تھا نہیں کہ تو نے اتنے معصوم بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں تو نے ان کو غلام بنا رکھا، ان سے تو وہ کام لیتا ہے کہ جو کام چوپایوں سے لیا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک چوپایا گاڑی کے آگے باندھا جاتا ہے گاڑی گھسیٹنے کے لیے. ایک چوپائے کے اوپر ہم اپنا سامان لاد کر مال کی سامان کی ترسیل کرواتے ہیں. یہ کام بنی اسرائیلی کرتے تھے، یعنی کہ اس دور میں جانور نہیں کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے. یعنی کہ جانوروں جیسی ان کی زندگی ہو گئی تھی. دنیا میں کوئی ملامت کرنے والا ایسا نہیں کہ جو فرعون کے اوپر انگلی اٹھا کر یہ کہہ دے کہ تو ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ جو فاتح ہے مفتوح قوم کو جیسے چاہے رکھے، کوئی اسے کچھ کہنے والا. اب بزور روک لو، طاقت بزور طاقت آپ اس سے لڑ لو،
اگر لڑ سکتے ہو وہ ایک علیحدہ چیز. پھر آگے چلے یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ کے زمانے میں بھی کیفیت یہ ہے کہ جو رئیس امیر قسم کے یا جو متوسط قسم کے جو لوگ تھے وہ غلاموں کو خرید و فروخت کرتے تھے, غلام خریدا کرتے تھے, بیچا کرتے. یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھیں؟ عبداللہ بن ام مکتوم کون تھے؟ اور اس نے دیگر جتنے بھی حضرات جو غلام تھے اور غلام سے وہ آزاد کیے گئے. اچھا مزے کی بات, سلمان فارسی کون تھے؟ سارے غلام تھے یہ, اور کسی ایک قومیت کے نہیں کہ چلو یہ بات ہوگی جو وہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے اپنے تعصب میں ایسا کیا تھا. کسی ایک قوم سے تعلق ہو تو بات ہو. اچھا پھر کوئی کہ بھئی غیر عربوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. زید بن حارثہ وہ تو عرب تھے, بلال کی طرح حبشی نہیں تھے, سلمان کی طرح فارسی نہیں تھے, صہیب کی طرح رومی نہیں تھے. وہ تو زید بن حارثہ تو عرب تھے. بات یہ نہیں ہے, ایسا کوئی قانون نہیں ہے. ہاں آپ کا دل کسی بچے پہ مائل ہوتا ہے, نہیں میں اس کے ساتھ ظلم روا نہیں دیکھ سکتا, یہ علیحدہ چیز ہے. قانون کوئی نہیں ہے کہ یتیم کے حوالے سے کوئی اصولیات کو قانون کچھ طریقہ کوئی انتظام ہو کسی قسم کا, کچھ نہیں. اور جب اگر ایسا آپ سمجھیں گے اس وقت میں یہودیت موجود ہے, عیسائیت موجود ہے. کوئی اگر آج سنانے والا کوئی ایک آدھ واقعہ میں سنائے گا تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جذباتی حیثیت رکھتا ہوگا, حقیقی یا قانونی حیثیت نہیں رکھتا ہوگا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زید بن حارثہ کی پرورش کرنا قانونی حیثیت رکھتا ہے. وجہ کیا؟ قرآن نازل ہوا اس میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرات دنیا کے اندر گزرے, اگر انہوں نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے, ہم ان کی نیتوں سے واقف نہیں ہے, لیکن غالب گمان یہی تھا کہ اس نے اپنی ایک دلی محبت, انسیت اور ایک رحم کے جذبے کی بنیاد پر ایسا کیا. یہ میری بات آپ سمجھیں, یہ میری بات آپ سمجھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہت کام کی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں, اسلام آ جاتا ہے صحیح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا ہے. میری بات سنیں, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا ہے. مارے کھا رہے روزانہ کعبۃ اللہ کے باہر, آدھا شہر انہیں مار رہا ہے. کس جرم میں؟ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے, ان کے باپ داداؤں کے دین کے خلاف بول رہے ہیں, انہیں برا لگ رہا ہے, وہ مار رہے ہیں انہیں. یہ پٹ پٹا کے آتے ہیں, اجر کے مستحق بنے نا, یہ نہیں کس کے مستحق بنے؟ اجر کے مستحق. یہ پٹ پٹا کے آ رہے ہیں, اور کچھ ہی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مخاطب کر کے, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر تو نقصان میں. او بھائی, اے ابو ذر تو نقصان میں, جب تک تو اللہ کا شریک مقرر نہ کرے. یعنی کہ اللہ کا شریک اگر تو مقرر کرتا ہے تو نقصان میں. دو بندوں کے درمیان میں تجھے ذمہ دار بنایا جائے فیصلے کا, اور تیرا جھکاؤ کسی ایک طرف ہو تو نقصان میں. اور کسی یتیم کے مال کا ذمہ دار تجھے بنایا جائے تو نقصان میں. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہ کتنا عظیم کام وہ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ بتا دیے گا 3 کام. گو اگر ایسا ہوا یہ سب تیرا دھرا کا دھرا رہ جائے گا, تو ان الانسان لفی خسر, انسان آخر کار کہاں پہنچے گا؟ خسارے میں, نقصان میں. تو اللہ نے فرمایا, ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں, دیکھو بھائی ہمارے ماشاءاللہ جو ڈیلی سننے والے نا, وہ تو ماشاءاللہ ان کی تو آپ کو پتا ہے کیفیت کیا ہو جاتی ہے, تو عبارتوں سے ویسے ہی اندازہ کر لیتے, بعض بھائی پڑھ کے آ کے بیٹھے ہوتے. یتیم کے مال سے یتیم کی اپنی ذات کا کیا تعلق ہے کہ ہم تو اس کی ذات کے اوپر سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ
دنیا میں سب سے زیادہ یتیم کے لیے جذباتی اگر کوئی قوم تھی تو وہ عرب تھے. دنیا میں سب سے زیادہ یتیم کے لیے اگر کوئی جذباتی قوم تھی تو کون تھے؟ عرب تھے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے ہاں بیوگی کا کوئی تصور نہیں تھا کہ عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی نہیں ہوگی کہ وہ بیوہ اپنی زندگی گزارے گی. ایسا کوئی تصور ان کے تھا ہی نہیں. طلاق یافتہ عورت طلاق متعلقہ کی حیثیت سے اپنی پوری زندگی گزارے گی، ایسا کوئی تصور ان کے تھا ہی نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ان کے ایسا کوئی تصور نہیں ہے تو جس کے ماں باپ مر جائیں اور بچہ چھوٹا ہو اور وہ ان کا بھانجا بھتیجا ان کا وہ اس کے ولی وارث ہو تو آ گیا نا سب سے بڑا جذباتی رشتہ کہ کون ہے وہ، ان کا خون ہے، ان کا وہ ان کے خاندان کا حصہ ہے، وہ ان کے قبیلے کا حصہ ہے وہ. تو ایک جذباتی جو وہ ان کی آپس میں جو رشتہ ہے ان سے جو تھی بڑی گہری ہوتی. اب آپ مثال لیں اس کی، اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا 6 مہینے آپ حمل میں تھے، انتقال ہو گیا. آپ پرورش میں آئے اپنے دادا کی، یعنی کہ آپ پیدائش کے بعد آپ پرورش میں آئے اپنے دادا کی. 7 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، آپ پرورش میں آئے اپنے چچا کی. کس کی؟ کون؟ ابو طالب. اچھا اب آپ یہ سمجھیں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اب ابو طالب کے انتقال کے بعد کعبۃ اللہ کے دروازے پہ ابو جہل کی زبان سے ابو لہب نے یہ کلمہ سن لیا، لو یہ تو یتیم ہو گیا. اور نہیں سمجھے وہ بات کو، یہ یتیم ہو گیا. ابو لہب نے یہ بات سنی، فوراً آپ پڑھیں البدایہ والنہایہ میں روایت، فوراً اس کے اندر کی حمیت جاگی. اس نے کہا نہیں، تم نے کہا ہمارے بھتیجے کو یتیم سمجھ رکھا ہے، میں ابھی زندہ ہوں اس کا چچا ابو لہب، میرے ہوتے میں دیکھتا ہوں میرے بچے کو، میرے بھتیجے کو کون کوئی بات کہتا ہے؟ کون؟ اور جس کے نام پر میلاد کی دلیلیں ہو رہی ہیں. اور نہیں سمجھے وہ بات کو، سنو. ابو لہب کہتا ہے میرے زندہ رہتے میرا بھتیجا یتیم نہیں. تو اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے بھئی؟ ابو طالب کا انتقال یعنی کہ نبوت کے 8ویں 9ویں سال کے اندر ہوا ہے. آپ نبی بن چکے ہیں اور وہ سارے واقعات ہو چکے ہیں جس میں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی آپ کے ساتھ یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا انتہائی بدتمیزی اور انتہائی بدسلوکی والے معاملات کر چکے ہیں. چاچا اور چچی دونوں، مطلب چاچا ہے ابو لہب ہے، وہ لانتے، گالی گفتار، بددعائیں، تانے، پتھراؤ، لوگوں کو اکسانا ان کے خلاف. چچا یہ کر رہا ہے اور چچی اس کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزرتے ہیں اس رستے پہ جھاڑیاں ڈال دی، پتھر پھینک دیے کہ آپ کی لیے جتنی مشقت دونوں میاں بیوی کھڑی کر سکتے تھے کر رہے ہیں. اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ان قریب ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے جائیں گے. ایسی اس کی بیوی کے بارے میں نہیں کہا ہے، اس کا بھی پورا کردار تھا. تو آپ سمجھیں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور اس سارے سلسلے میں اچانک سے ابو لہب کے کان میں وہ جملہ پڑتا ہے ابو جہل کا اور فوراً اس کے اندر کی وہ قومی حمیت، یتیم. زندہ قوموں کے لیے یتیمی ایک لعنت ہے. قومی تشخص رکھنے والی جو قومیں ہوتی ہیں نا، زندہ قومیں، یتیم ان کے لیے یہ ایک گالی ہے. جو بالکل جن کا قومی تشخص مر چکا ہو، کہ جو ایک قوم کی حیثیت سے وہ ایک بھیڑوں کی بھیڑ تو ہے، ایک رذیل اور ذلیل قسم کی قوم تو ہے، ایک حقیقی طاقتور قوم نہیں. ان کے یہاں پر ہوتے ہیں یتیم خانے. ورنہ یتیم دیکھو نا ایک دم کیسے اس کے اندر کی اہمیت جاگی ہے کہ میرے ہوتے میرا بھتیجا یتیم
تصور بھی نہیں کرنا کہ تم اس کے ساتھ کچھ کرو گے. وہ تو پھر وہ ابو جہل نے بعد میں کہانی کروائی اس نہیں تم صحیح کہہ رہے ہو, جاؤ اس سے جا کر یہ پوچھنا تمہارے باپ کا انجام کیا ہوا. پوری روایت تو میں نے پچھلے دنوں بھی بتائی تھی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, عرب یتیم کی پرورش کو لے کر ایک حمیت و ایک جذباتیت کے درجے پر بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے صرف یتیم کے پرورش سے ان کو توجہ دلا, یہ تو ان کے اندر آلریڈی ادب اور قانون ان کے اندر, یہ آلریڈی ان کے اندر جو ہے یہ بات ان کے اندر, ان کی اہمیت کے اندر, ان کی قومیت کے اندر موجود ہے. ہاں ایک چیز رہ گئی تھی جس سے ایک یتیم کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. دیکھو خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بستی پر سے گزر رہے ہیں, پڑھو آپ سورہ کہف کے آخری کے 2 رکوع. بستی پر سے گزر رہے ہیں, بستی والوں کو باقاعدہ عرب قانون کے مطابق ان کی مہمان نوازی کرنی تھی. انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. انہوں نے مہمان نوازی سے بستی سے باہر نکل رہے تھے, ایک دیوار ٹوٹی ہوئی. خضر علیہ السلام رکے, موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کام پر لگایا اور پوری دیوار کو درست کروایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت یہ بتائیے کیا عجیب کام آپ نے کیا. انہوں نے آپ کی مہمان نوازی تک نہیں کی اور آپ نے بغیر کسی اجرت, بغیر کسی بدلے ان کے دیوار کی تعمیر کر دی. بعد میں جو خضر علیہ السلام نے جو جوابات بتائے تینوں واقعات کے, اس میں اس بات کا جواب کیا بتایا کہ اس دیوار کے نیچے ایک آدمی نے اپنی اولاد کے لیے کچھ مال دفنایا ہوا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ مال میرے یتیم بچوں کے کام ہے. وہی یتیمی کا تو کوئی وہی تھا ہی نہیں نا, یتیموں کے لیے کوئی قانون تھا ہی نہیں نا, کوئی اصول تھا ہی نہیں. تو اگر یہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیوار گر جاتی وہ مال ظاہر ہو جاتا, وہ مال ظاہر ہو جاتا اور لوگ اسے لوٹ کے لے آتے. ان یتیم بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا. یہ جو ایک چیز تھی نا یتیم کا مال, مال کی وجہ سے اس میں نیت خرابی کا عنصر موجود تھا. یہی وجہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا, یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, یہاں تک کہ معاملہ اچھائی کا ہو. یہاں تک کہ معاملہ کیا مطلب, میں نے سورہ نساء کے اندر بتایا تھا 2 صورتیں ہیں. پہلی کہ آپ ایک بہت اچھے تاجر ہیں اور آپ اس پیسے کو بازار میں لا کر اس کو دگنا تگنا چگنا کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے مستقبل کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اس یتیم کے. تو آپ اس کے لیے اس پیسے کو اٹھا لیتے ہیں. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اس نیت پہ تو بجائے وہ گناہگار ہونے کے الٹا اور اجر کا مستحق بنے گا. اس میں اس نے اپنے مسلمان بھائی یعنی اس یتیم کے لیے, اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے اس نے بہتری چاہیے. دوسرا, وہ اتنا غریب و نادار ہے کہ سوائے چوری کرنے یا خودکشی کرنے کے اب اس کے پاس اور کوئی ذریعہ بچا نہیں, کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. تو وہ اس مال میں سے بطور نیت قرض لے سکتا ہے کہ بعد میں وہ اس کو اگر ڈال سکتا ہوگا تو. اور یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے قرض کو لے کر کہ صحیح مسلم کتاب الجہاد کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے پاتا ہے, اللہ اس کو جنت کی بشارت دے دیتا ہے سوائے قرض دار کے. لیکن آپ اندازہ کریں شہادت سے بڑا رتبہ, یعنی نبوت کے بعد, نبوت صحابیت وغیرہ ان کے بعد امت میں شہادت سے بڑا رتبہ کسی بھی چیز کا, کسی بھی عمل کا نہیں ہے. لیکن اگر شہید بھی قرض دار بنا اور اس کا قرض معاف نہ ہوا یا ادا نہ ہوا تو اس کی بھی بخشش
تو فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ کوئی اچھائی کی بات ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے یبلغ اشدہ، اپنی شدت کی عمر کو۔ میں نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا شدت کی عمر سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب ہے صحیح اور غلط کا بالغ ہو جانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب صحیح اور غلط کی اسے پہچان ہو جائے۔ بالغ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ بہت سے اس کا معنی بالغ کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے عہد پورے کرو، اپنے عہد، ان العہد کان مسئولا، ان عہدوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، ان عہدوں کے بارے میں تم سے۔ اب دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جیسے کہ ہر 2 درسوں میں نے سیاق جوڑ کے بتایا تھا آپ کو آیتوں کا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنی ربط کے ساتھ یہ سارے احکامات آئے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کے بعد دیگر ان سب کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔ اب یتیم کی پرورش اس کے والدین سے عہد ہے نا، یتیم کے مال کی حفاظت اس کے والدین سے عہد ہے نا، نہیں سمجھے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یہ معاہدے اللہ ان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ یہ تمہیں اس بات کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ جس سے تم نے معاہدہ کیا، جس سے تم نے عہد کیا، جس سے تم نے وعدہ کیا، وہ تم سے پوچھے گا، نہیں، تمہیں ٹینشن اس بات کی نہیں چاہیے، تم سے اللہ پوچھے گا، وہ پوچھے نہ پوچھے۔ آپ سمجھے ذرا اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب داؤ پہ لگا دی۔ کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ اپنا لگا دیا۔ لوگوں نے اپنے بیوی بچے، خاندان، دوست احباب سب چھوڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، صلح حدیبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ یہاں سے کوئی مسلمان ہو کر گیا تو آپ اس کو واپس کریں گے، لیکن آپ کی طرف سے اگر کوئی مرتد ہو کے، کافر ہو کے دوبارہ آ گیا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کر لیا، معاہدہ ہو گیا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا۔ ابھی اس معاہدے کی تمام شکوں سے بحث نہیں ہے، تمام شرائط سے بحث نہیں ہے، صرف یہ ایک بات۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے بڑی مشکل سے جان بچا کر مدینہ پہنچے، مختصراً عرض کر رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے اس حالت میں کہ ابو بصیر کو لینے کے لیے وہاں سے کفار پوری ٹیم آئے ہوئے، اور سارے، چند ایک کو چھوڑ کے سارے وہ خبیث لوگ کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح کے ظلموں کا شکار کیا تھا، سامنے کھڑے ہیں، اور آ کر پہلا جملہ کیا بولا ہے؟ اے محمد، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ کیا مشہور تھا آپ کا لقب؟ نبوت سے پہلے بھی آپ جانے جاتے تھے امین، نبوت سے پہلے بھی آپ جانے جاتے تھے کہ آپ کیا ہیں؟ امانت دار، امین، صادق القول، سچے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھا نہیں۔ کہا ابو بصیر آیا، آپ نے واپس نہیں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سارے کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، پڑھے صحیح بخاری کے اندر۔ کہا ابو بصیر آیا، تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب گردن جھکائے کھڑے۔ انہوں نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ ان کا بھائی، ان کا مسلمان بھائی، ان کا مسلمان ساتھی
جان بچا کے، عزت آبرو بچا کر، کپڑے پھٹے کپڑے، بھوکے پیٹ، چھالے پڑے پیروں سے وہ پہنچا ہے مدینہ. اور اب جب واپس کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا وہ اس کو لے جائیں گے، نہلائیں گے، نیا سوٹ پہنائیں گے، انواع اقسام کے کھانے اس کے سامنے رکھیں گے، پیٹ بھرا کے کھلانے کے بعد اسے بہت اچھے مشروبات پیش کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو ایک مسند سونے کے لیے دے دی جائے گی، بیڈ دے دیا جائے گا، آرام کرو. نہیں، بلکہ لے جانے کے بعد یا تو رستے میں ہی مار دیں گے، اور یا پھر اس کو 3rd ڈگری کا ٹارچر دیا جائے گا. مکے میں اتنے بھیانک مظالم اس پہ ڈھائے جائیں گے کہ جس کو سن کے روح کانپ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے مسلمان بھائی کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں لے کے آیا کہ ہم جو ہے اپنے بھائی کو بچائیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی مخالفت نہیں کرتے. یہ کفار یہ اپنے والے زیادہ جانتے ہیں. کفار تو کفار ہیں، صحابہ بھی جانتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازماً انہیں بھیجیں گے، نہیں چھوڑیں. اب غور طلب نکتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بصیر کیا تو چاہتا ہے میری بات غلط ہو جائے؟ اب بھائی نہیں سمجھا، اے ابو بصیر کیا تو یہ چاہتا ہے میری بات غلط ہو جائے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے معاہدے، اپنے عہد، اپنے وعدے پورے کرو. ان العہد کان مسئولا، یہ معاہدوں کے بارے میں جس سے تمہارا ہوا ہے وہ پوچھے نہ پوچھے، وہ جتائے نہ جتائے، اللہ تم سے اس کے بارے میں سوال. ان العہد کان مسئولا، تم سے تمہارے معاہدات کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور آپ دیکھیں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے آپ نے ان میں جنگیں روکی. میں نے سورہ توبہ کے اندر بتایا تھا، حرمت والے مہینوں کے اندر آپ نے جنگوں کو روک دیا. یہ دیکھیں یہ وہ مقام تھا ابو بصیر والا، جو اصل بات تھی وہ رہ گئی. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر ایک حکمران ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی قومی اہمیت آ جاتی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنا آدمی دیتا. جاؤ لڑ لو، جنگ لڑ لو، نہیں دے رہا، نہیں دوں گا، کیا کر سکتے ہو کر لو جا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو نبھایا. بھلے یعنی ایک مسلمان کے خون کے اوپر ہو لیکن معاہدے کی مخالفت. اس دین کی اصل سچائی ہے، اس دین کی اصل سچائی ہے سچ بولنا. مسلمان کی بنیادی پہچان ہے کہ اپنی بات کا، اپنے قول کا سچا ہوگا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلٹا دیا، اور باقاعدہ روایت کے اندر الفاظ ہیں، ابو بصیر بڑی ہی رحمانہ نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. آپ ابو بصیر کی جگہ نہیں ہے، گو اگر ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت ابو بصیر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. لیکن سمجھیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج اگر آپ اپنے عہد کی مخالفت کر جاتے، آج وہی بات کے جذباتی ایک معاملہ ہوتا، آپ اپنے عہد کی مخالفت کر جاتے، تو کل یعنی آج موجودہ آج میں شاید کوئی ایسا ذلیل بھی پیدا ہوتا جو کہتا ہے کہ اگر یہاں پر اپنے قول کے خلاف جا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے زندگی میں اور بہت سارے مقامات پر آپ نے اپنے قول و کردار میں کوئی بھی خلاف واقعہ بات کی ہوگی. ہے نا، مرزا جیسے لوگ ہیں نا، نہیں کہا مرزا نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلطیاں کی. اب آپ اندازہ کریں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں نے وہاں بھی اس جگہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں تو کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو علمی اعتبار سے اس چیز کو ثابت کر سکتا ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ ہے نا جرت، جب کچھ نہیں ہے تو اتنا بولنے کی جرت ہے، جو اگر کچھ ہو جاتا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا. اے ابو بصیر کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میری بات غلط ہو جائے، میں نے جو معاہدہ کیا وہ جھوٹا ہو جائے، تو مجھے جھوٹا کرانا چاہتا.
چلے گئے. یہ موقع تھا اللہ کی قسم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے عہد کو پورا کر کے دکھایا, ہمارے لیے یہ سمجھ لے پتھر پہ لکیر ہو گئی کہ کیسے بھی حالات ہو اپنے وعدے سے, اپنے معاہدے سے, اپنے عہد سے, اپنی بات سے نہیں پھرنا. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ہے نا, لوگ صحیح باتوں کو سمجھنے کے بجائے نا باتوں کو ذرا الٹی طرف بھی لے جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یاد رکھیں ہمیشہ عہد معروف میں ہوتا ہے, منکر میں نہیں ہوتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کسی اچھی بات پر عہد کیا ہے, اچھی کو چھوڑیں, آپ نے کسی سے بری بات پر عہد نہیں کیا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے مار دوں گا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے نقصان پہنچاؤں گا, یار تو دیکھیو میں اسے ساتھ, ہر وہ عہد کے جس کے پیچھے شر کا پہلو ہے اس عہد کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اس عہد کی کوئی حیثیت نہیں جس کے پیچھے شر کا پہلو ہے, گناہ کا پہلو. جس معاہدے کے پیچھے گناہ کا پہلو ہو اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کہیں اتنی تفصیل سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے اگر کسی سے کسی غلط بات پہ کوئی حلف لے لیا ہے, قسم اٹھا لی, تو وہ غلط بات بھی مجھے پوری کرنی ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے یہ نظر مانی تھی. نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے عہد لینا. نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے عہد ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا کام فلاں کام ہو جائے گا تو میں پیدل جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں گی پیدل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نظر کو پورا مت کرنا, اس نظر کو پورا مت کرنا. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ کیونکہ یہ اس نے ایک ایسا عہد باندھا ہے جو خلاف واقعہ ہے. جو بھئی ایک عورت کا ان حالات کے اندر جبکہ ابھی اسلام پوری طریقے سے غالب نہیں ہوا تھا, ایک عورت کے لیے اس طرح کا حکم دے دینا کہ وہ نظر مان لے اور پھر پیدل چل کر وہ اپنی یعنی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نبھائے اور پیدل چل کر وہ حج کرنے کے لیے آئے, تو یہ اس کے لیے خطرناک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات سے روک دیا. تو سمجھیں اب حج کرنا تو اچھی بات تھی, لیکن اس میں بھی چونکہ اس نے ایک ایسا چیز بیچ میں ڈال دی کہ میں پیدل چل کے جاؤں, اللہ نے ایسی کوئی سختی, اللہ نے ایسی کوئی مشقت ڈالی تو ہمیں بھی نہیں ڈالنی چاہیے. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ, پیمانے کو پورا کیا کرو, اذا کلتم, جب کہ تم وزن کرو, وزنوا بالقسطاس, ترازو کو سیدھا رکھا کرو, ترازو کو قسطاس المستقیم سیدھا رکھا کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا, یہ سب سے بہترین اور انجام کے لیے سیدھا طریقہ ہے. آپ دیکھیں وہ پہلا والا اس کا تعلق یتیم کے مال سے تھا, دوسرا اس کے ساتھ موجود معاہدے سے تھا, اور ہر معاہدہ جو یعنی ایک عام سے عام آدمی بھی جو معاہدہ کر جائے گا پیسے کی لین دین میں کرے گا. کس میں کرے گا؟ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. مال لے لیا, جمعرات کو پیسے دے دوں گا, جمعرات کو پیسے لینا ہے, یار ہفتے کو لینا, پیسے ہیں ہفتے کو لینا, پیر کو دے دوں گا, پیر کو لینے کے لیے آیا, جمعرات کو لینا. کیا پوچھو تو یہ کیا نہیں, تو کاروبار کا طریقہ ہے. یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہے, یہ ثابت کرتا ہے تم جھوٹے ہو, یہ ثابت کرتا ہے تم جھوٹ کو باقاعدہ ادب سمجھ کے کر رہے ہو کہ یہ کوئی کاروبار کا ادب ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ مومن تھوڑی ہوتا ہے اس طرح کا. آپ نے زبان دی ہے, آپ اپنی زبان پہ پورے اترتے ہوئے دے دیں. جمعرات بولا تو جمعرات کو دے دیں. اگر آپ نہیں دے سکتے تھے جمعرات کو, آپ ہفتے کو دے سکتے تھے, آپ ہفتہ بولو اور اگلی جمعرات کو دے سکتے تھے, تو اگلی جمعرات بولیں, سودا کھڑا کریں. یہی وجہ ہے کہ پہلے اس معاہدے والی بات کو کر کے آگے اللہ رب العزت نے سودے کے دوسری طرف اشارہ کیا, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ, وزن کو سودے میں برابر رکھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی تم میں سے سونے کی لین دین اس طرح نہ کرے کہ اصل اور اس کے عوض میں یعنی کہ برابری کا عنصر ہو, اس طرح کہ یہ جو چیز اس کے بدلے دی جا رہی ہے وہ چیز اعلیٰ ہے, یہ ناقص ہے.
یا وہ ناقص ہے یا اعلیٰ ہے، برابر برابر ہونا چاہیے. برابر کیا مطلب برابر برابر ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ سونے ہم نے ایک زیور بنایا کہ یہ 21 کیرٹ کا ہے، پیسے کون سے لے رہے ہیں؟ 21 کیرٹ کے، تو سونا کیا دیں گے؟ برابر برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پیسے لیے 21 کیرٹ کے اور دے کیا لیں. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ پانی پلا رہا ہوں نا، میں پانی بیچ رہا ہوں، پانی بیچنا جائز نہیں ہے، میں کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی بیچنے سے منع کیا. سننا صحیح میں روایت موجود، لیکن ہم تو ہے نا، ہمیں تو حرام کے بس رستے نکال کے دو کسی بھی طرح بس. اچھا دیکھیں، وہ میں نے اس میں پورا میں نے بتایا تھا کہ کیوں غلط ہے. اچھا دیکھیں، یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک پانی ہے نا، ہم بیچ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ 20 روپے کا. 20 روپے کا کیا دے رہے ہیں ہم؟ کیا ہے؟ نہیں، وہ کیا چیز ہے؟ صاف پانی. صاف پانی کیا ہوتا ہے؟ صاف پانی کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. صاف پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. صاف کیا ہوتا ہے پانی میں؟ آپ نہیں سمجھے. منرل واٹر چاہیے، نمکیات سے بھرپور پانی. صاف پانی نہیں چاہیے. کون سا پانی چاہیے؟ منرل واٹر چاہیے، نمکیات سے بھرپور پانی جو ہمارے معدے، گردے اور جسموں کے لیے مفید ہو. صاف پانی وہ پانی ہی نہیں ہے جو انسان کے لیے ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھیں، اگر مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے گٹر کا پانی ہے، آپ کو 20 سال میں مارے گا تو یہ 25 میں مار دے گا. کہ پانی تو یہ وہ پانی ہی نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے گردے فیل کرے گا. اچھا اب آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہوگا کہ میں جو ان کے خلاف نہیں، میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. 20 روپے کس چیز کے لیے تھے؟ کیا آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری اس میں محنت لگ رہی ہے؟ ہم بیچ رہے ہیں، وہ اپنی محنت کے ہم پیسے لے رہے ہیں. آپ وہ جواز نکال رہے ہو پانی بیچنے کا. اب تو 20 روپے کس چیز کے لیے؟ صاف پانی کے. تو صاف پانی کی تو بحث ہی نہیں ہے. پانی کون سا صحت کے لیے مفید ہے جس میں نمکیات ہوں، جیسے کہ دریا کے پانی میں ہوتے ہیں، نہر کے پانی میں ہوتے ہیں، وہ اس میں ہے. ہاں تو اس کے لیے نکالیے اب ایک چیز. اس کے لیے اتنی بڑی ایک بوتل آتی ہے، وہ پتہ نہیں اتنے گیلن، کوئی اتنے گیلن کا کوئی حساب بنا ہوا، اس میں اوپر سے وہ ڈال کے وہ مکس کر دیتے. کیا ہوا بھائی؟ یہ منرل واٹر ہو گیا. اللہ کی قسم بہت ظالم لوگ ہیں. ہمیں سمجھنی چاہیے بات. میں نے آپ کو ایسی مثالیں دی ہیں کہ جس کی طرف آدمی کا ہمارے ذہن میں تو وہ چل رہا ہوگا نا، لال مرچ کے اندر اینٹ کا پاؤڈر اور فلانا، ترازو کے نیچے میگنیٹ. ہمارے ذہنوں میں تو وہ چل رہا ہوگا نا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو ابھی معروف ہی نہیں ہے، جنہیں ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ سودا نہیں ہو رہا، دھوکہ ہو رہا. یہ سودا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. فرمایا اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. پیمانہ سودے میں ایک رکھو، اذا کلتم جب تم وزن کرو. یعنی کہ مثال کے طور پر 1 کلو دال کی قیمت کیا ہے؟ 145 روپے مثال ہے. تو 145 جتنی دال آنی چاہیے، 145 جتنی دال آنی چاہیے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو دوسرا کیا ہے؟ ترازو ٹیڑھا نہیں. ترازو ٹیڑھا نہیں کا مطلب وہی ہے کہ برابری کی بحث اور ملاوٹ کی بحث، کہ آپ کسی سے پیسے لو وہ بتا کر کہ یہ چیز ایسے ہے، لیکن دو کیا. سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ ہمارے کام کاروبار صحیح نہیں ہے ہمارے. اچھا ایک چیز بتاؤں آپ کو، ایک اور بھی بات بتاؤں. کسی کو اللہ رب العزت دے رہا ہے، اس کو یعنی اس کو روزی متوسط مل رہی ہے، اچھی مل رہی ہے، اس کو وہ خوش ہے کیا کہ بھئی مجھے مطلب یعنی کہ روزی پوری مل رہی ہے. اچھا اب وہ اپنا احتساب نہیں کر رہا ہے. کیا احتساب نہیں کر رہا ہے؟ اصل میں روزی آپ کو آپ کے کاروبار سے نہیں ملتی ہے، روزی آپ کو ملتی ہے آپ کو نصیب سے، ترقیاں کاروبار سے ملتی ہیں. کھا جو رہے ہو نا، یہ آپ کو تو اللہ کھلائے گا. آخری لقمہ دنیا سے کھائے بغیر نہیں جاؤ گے، یہ آپ کے نصیب کا. ہاں یہ جو اچھا پہننا، اچھی سواریاں، یعنی کہ جو آپ ترقی نہیں کرتے یہ آپ اپنے محنت سے کرتے ہو، کاروبار سے، محنت سے. یہ ترقی جو کرتے ہو کھا تو وہ آپ دیکھتے نا، فقیر نہیں کھا لیتا کیا؟ وہ کیا کاروبار کرتا ہے؟ جانور نہیں کھا لیتا کیا؟ وہ کیا بزنس کر رہا ہے؟ کھا تو سب لیتے ہیں نا. پہننے کی وجہ سے پہن بھی لیتے ہیں، لنڈے کا نہیں مل جاتا. لوگ روڈ پہ نہیں پھینک دیتے سوراخ والے کپڑے، پہننے کو بھی مل جاتا ہے. ترقی جو ہم کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس میں
وہ جو ترقیاں جو دنیاوی دیگر آسائشیں کہ جن کو اختیار کر کے پھر ہم اللہ کی ان اور نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جن کا پہلے پتہ ہی نہیں تھا جو شکر ادا کرتے. ایک بات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب ہی کیا ہے بتایا تھا نا میں نے سورہ رحمان میں. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اب کیا ہے کہ یہ جو ہم یعنی کہ باقاعدہ ہمیں روزیاں مل رہی ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بہت اچھا ہم کاروبار کر رہے ہیں نا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں, آپ کو آپ کے نصیب کا مل رہا ہے, وہ آپ کھا رہے ہیں اور یہ کھا کے انشاءاللہ آپ دنیا سے جائیں گے. اچھا پھر جو آدھی سے زیادہ قوم جو رو رہی ہے کہ جی وہ مسئلہ یہ کاروبار نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب آپ حکمرانوں کے پالیسیز اور دیگر چیزوں کا بھی رونا رو سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں, لیکن کبھی اپنے کاروباری طریقے کو دیکھا ہے ہم نے؟ بھئی کبھی آپ نوٹ کریں کہ ایک آدمی پپیتے کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے, دوسرا آدمی اس کے پاس گیا, کہا بھائی کیوں رو رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے پپیتے کا بیج ڈالا تھا, پپیتا نکلا. تو کہے گا پھر تو اس لیے تو رو رہا ہوں. تو نے پپیتے کا بیج ڈالا تو پپیتا ہی نکلے گا نا, تو رو کس بات کر رہا ہے؟ نہیں موسمی کیوں نہیں نکلی؟ سمجھے ہیں بات کہ نہیں؟ یہ جب ہم رو رہے ہیں کہ یار ہم تو اپنی ساری محنت کرے تھے کچھ, پھر یہ پھل کیوں نہیں مل رہا؟ اور بھائی بات اصل میں آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھو, صرف اپنے کاروباری طریقے کو تو سب اجتماعی طور پہ دیکھیں نا. کیا یار میں تو ایماندار, میں تو تیرے اکیلے کی ایمانداری سے کیا ہوگا؟ تجھ سے ہی اگر کہا جائے کہ دوسروں کو ایمانداری سمجھا تو پیچھڑ جاتا. سن ترمذی کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں برائیوں سے روکو, نیکیوں کا حکم دو, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہیں بھی آ کر پکڑ لے, اس کے بعد تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے بھائی تیرے اکیلے کی ایمانداری کا کیا کریں؟ جب تجھ سے کہا جائے کہ تو اپنی ایمانداری دوسرے کو بھی تو سمجھا تو پیچھڑ جاتا. جہاں اصلاح کا معاملہ ہو تو اپنے منہ کی سپ لگا کے ایک طرف ہو جاتا. اور بھائی خود ایمانداری کرنی بھی ہے اور دوسروں کو ایمانداری سکھانی بھی ہے. کم سے کم جس پہ بس چلے اسے تو سکھاؤ. ہم تو الٹا کہتے ہیں ارے مجھ سے آپ بات کر لیں, میں آپ کو ثابت کروں گا بجلی چوری کرنا صحیح ہے. کر لو, میں نام لے لوں گا, ایک بڑے والے مولوی صاحب ہیں, بہت بڑے والے مولوی صاحب ہیں, وہ حکومت میں بھی ہیں. وہ مولوی صاحب یہاں پھلیلی کے اندر پروگرام میں میں نے لائیو میں نے سنا ان سے, کون کہتا ہے میرا فتویٰ ہے چوری کر لو بجلی, جائز ہے. چوری بھی کرے اور جائز بھی کرے. آپ لطیفہ دیکھو یار, بھائی بجلی لینا ہے, چلو یہ اتنا بھی جملہ بول دیا جائے کوئی حرج نہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ناجائز بلز دے رہے ہیں, ناجائز پیسے دے رہے ہیں, تو اگر ہم ناجائز پیسوں کی اپنی بجلی جو ہم نے پیسے دیے اس کی ہم بجلی لے لیتے ہیں, اس میں کیا حرج؟ اتنا بھی, یہ بڑا طریقے سے کچھ لوگ جملہ بولتے ہیں, وہ بنی اسرائیل کے بچے ہوئے. تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر اتنا بھی کوئی جملہ بولے نا تو بات سمجھ میں آتی ہے. آدمی جواب دینے سے پہلے بھی دو دفعہ سوچے گا یار اس کا کیا جواب دوں. لیکن وہاں آپ دیکھیں گے باقاعدہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوری کرنا میرا فتویٰ ہے. چوری بھی کہہ رہے ہیں, جائز بھی کہہ رہے ہیں. اور جبکہ صحیح بخاری کے اندر کیا حدیث ہے کتاب الایمان میں, جب مومن چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا. چوری ہے, کیا چرایا, بحث اس سے نہیں. جب مومن چوری کرتا ہے اتنی کی بھی بحث نہیں ہے. نہ یہ کہ کیا چرایا اور نہ یہ کہ وہ کتنی مقدار تھی. مومن چوری نہیں کرتا, آپ سمجھیں. تو یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ اپنے پیمانے کو برابر کرو. اچھا ہم نے نہیں کیا, اب ہم رو رہے ہیں. اب رو رہے ہیں تو وہ ڈال رہے ہیں کس پہ؟ حکومت پہ. وہ ڈال رہے ہیں, وہ ہمارے بازار میں سود بہت ہے. ہاں یہ بھی ہے, میں نے کہا نا وہ حکومتی پالیسیز بھی ہیں, سود بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. تو یہ بھی ہے جو ہم آپ کر رہے ہیں. جو ہم آپ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور اس بات کو ذرا سمجھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لے تو ذالک خیر, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واحسن التاویلا, اور انجام کے لیے سیدھا رستہ ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے. یہ جملہ کبھی سنا ہے کسی سے؟ یا بھائی میری توجہ سے سن لو بات, بہت کام کی بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے, یہ جملہ کبھی سنا ہے کسی سے؟ بتاؤ نا. ابے ہاں یا نہ میں جواب دیا کرو تو پتہ تو لگے تمہاری سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات. بھائی نہیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے نا بھائی، سنا نہ ہو بھلے کسی سے بھی جملہ، لیکن تھے تو صحیح نا آپ غریب. پڑھو آپ سننے ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پورے مہینے میں ہم فاقے سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے، آپ کی گھروں میں سے ایک گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر آٹے کی روٹی پکی ہو. ایک پورے مہینے کے اندر ایک گھر میں آٹے کی روٹی نہیں پکی ہے، تو غریب تو تھے نا آپ. لیکن کبھی آج تک ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے، یہ عربی ادب کے اعتبار سے بھی ہے نا، یعنی کہ ایک ایسی شخصیت کے جو قابل عزت و احترام ہو، اس کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا عربی ادب کے اعتبار. ہم تو خیر اردو والا غریب بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں بولا جائے گا، ایک ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کے علاوہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم غریبی عیب نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلے، غریبی عیب نہیں ہے، بے ایمانی عیب ہے، جھوٹ بولنا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب اس دنیا سے چلے گئے، کوئی ان کی غربت کو یاد نہیں کرتا، لیکن ان کی سچائی اور ایمانداری کو آج پوری دنیا یاد کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ تم غریب مر جاؤ گے، اللہ کی قسم کو عیب لے کے نہیں جاؤ گے، لیکن اگر تم جھوٹ بول کے بے ایمانی کر کے مرو گے، لوگ کیا بولیں گے؟ بے ایمان تھا، ایسا ہے نہیں. تو اسی لیے فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر اور تمہارے انجام کے لیے اچھا طریقہ ہے. اس لیے یاد رکھیں، مومن اپنی صفات کے ساتھ زندہ ہے اور مومن اپنی صفات کے ساتھ مرتا ہے. مومن کی شناخت کیا ہے؟ ماتھے پہ کچھ لکھا ہوا جاتا ہے، جیسے کہ دجال کے مرزا کے بڑے بھائی کے ماتھے پہ لکھے ہوئے، نہیں سمجھے؟ غور طلب نکتہ ہے کہ مومن کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا نہیں آ جاتا کہ یہ کیا ہے؟ مومن. مومن کی حرکات و سکنات بتاتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مومن ہے. آپ کا اخلاق، بول چال، طور طریقہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ مومن. اس لیے یہ بات سمجھیں کہ اپنے کاروبار ایمانداری سے کریں، اپنے معاہدوں کو پورا کریں. اگر آپ کو کسی یتیم کی سرپرستی مل جائے، اس کو نبھائیں. ہمارے پاس زندہ مثال ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کوئی بیٹا زندہ نہ رہا کیونکہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے. حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے، معرفت رسالت کا سب سے آخری موضوع ہی ہم یہ پڑھیں گے، ختم نبوت، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ اس کو بہت زبردست پڑھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، نبوت آپ پہ مکمل ہونی تھی، آپ کی بیٹیاں تھیں. یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہم پہلی کلاس سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ کی قسم. ہمیں اسلام نہیں پڑھایا گیا، اسلامیات پڑھائی گئی. ہمیں اسلامیات پڑھائی گئی. ہمیں قرآن پڑھایا گیا، سکھایا نہیں گیا. ہمیں قرآن پڑھایا تو گیا، سکھایا نہیں گیا. میرے نبی سے میرے رشتے کا نعرہ ہم نے بچپن سے سنا، لیکن صرف 12 ربیع الاول کے دن سنا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ غور طلب نکتہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہماری شناخت اسلامی اوصاف سے ہے. ہمارا وصف، ہماری صفت اگر اسلامی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمیں اور پھر دنیا کے دیگر لوگوں میں کیا فرق بچا؟ اگر آپ سمجھیں، آپ کسی یوں کر کے آپ بیٹھیں، یا آپ اس سے کوئی آپ کا تقوی یا کوئی آپ کی مسلمانیت ثابت ہوگی. کیا آپ ایک تو یوں بیٹھ جائیں، کیا ہو بھائی تقوی والے؟ یہ تقوی کی پہچان ہوتی تو پھر خالد بن ولید میں تو تقوی ہونا ہی نہیں چاہیے، علی بن ابی طالب میں تو تقوی ہونا ہی نہیں چاہیے. مجاہد لوگ تھے، چٹان لوگ تھے. کوئی بات نہیں سمجھے ہم؟ وہ تھوڑی کوئی ایسے کبھی نظر آئیں گے آپ کو، کبھی نہیں دکھیں گے وہ آپ کو ایسے سوائے اللہ کے آگے. وہ اپنی نمازوں میں تو ایسے دکھ سکتے تھے، ایسے زندگی میں عام میں یہ حضرات کبھی ایسے دکھیں گے؟
سمجھے ذرا اس بات کو. یہ تقوی نہیں ہے. یا یوں زیادہ مسکرانا جو ہے وہ گناہ ہے نہیں. بے وجہ کارٹون بنے ہوئے اپنی جانے کے اندر. اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا لو. تو ٹرمینیٹر بنا ہوا ہماری جان. اشداء علی الکفار الرحماء بینہم، کفار کے لیے سختی ہے، مسلمان کے لیے آپس میں تو محبت رحمدلی ہے. تقوی صحیح مسلم کی وہ حدیث طے کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا. آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی کہاں ہے؟ التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے. آپ سمجھیں کہ اگر آپ اندر سے اللہ سے نہیں ڈرتے، اوپر سے کتنے ہی ڈرامے کر لو سب بکواس. اوپر سے آپ کتنی ہی آسان زندگی بسر کریں، اندر سے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی قسم کبھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کریں گے. اور اس سے پھر آپ کی شناخت ہوگی. اور کہیں ہو نہ ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. کسی کا ہونا ہو اللہ کے یہاں تو عزت پائے گا. نہیں سمجھے بات کو؟ میں نے عرض کیا نا کہ کبھی بولا آج تک کسی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ نے کتنی عزت دی. کیا آپ کا غریب انتقال ہوا لیکن آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہہ دے کہ آپ. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا